بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پرچے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی ارشاد فرمایا، اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی زوجہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کے رشتے ہیں، جیسے آپ پسند فرمائیں۔ بیوہ تو حضرت سودا بنت زمعہ ہیں اور کنواری آپ کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں جگہ بات کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم سیدھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر گئیں۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے۔ ان کی بیوی حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے عزت و احترام سے انہیں بٹھایا۔ حضرت خولہ نے کہا، میں عائشہ بیٹی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں عائشہ کی والد صاحب سے بات کروں گی، پھر بتاؤں گی۔ اس کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ سودا کے والد کے پاس آتی ہیں۔ حضرت سودا کے والد صاحب پوچھتے ہیں، کیسے آنا ہوا؟ آپ کی بیٹی سودا کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لائی ہوں۔ زبان سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ حضرت سودا کے والد نے کہا، ذاتی اور خاندانی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہماری بیٹی سودا کے لیے کوئی نہیں ہے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، پھر کیا ارادہ ہے؟ والد صاحب نے مشورہ دیا کہ ذاتی طور پر مجھے قطعاً اعتراض نہیں، لیکن سودا کی مرضی دریافت کر لو۔ تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئیں۔ حضرت سودا نے سیدہ خولہ کو دیکھا تو بڑی محبت سے عرض کی، کیسے آئی ہیں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ اس عمر میں جبکہ 50 سال ہے۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم دوبارہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی روشنی میں کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ نے عرض کی کہ میں اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گی اور پھر اطلاع دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے اٹھنے لگیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک اور بات ہے کہ میں عائشہ کے لیے جبیر بن معطم سے وعدہ کر چکا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تو وہ اٹھ کر چلی گئیں اور سیدھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہیں اس کے حق میں فیصلہ فرمائیں۔ پھر عرض کیا کہ میں آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بھی گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ تعلق کے لحاظ سے آپ کی بھتیجی لگتی ہیں، کیا یہ رشتہ جائز ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ ابوبکر میرا صرف دینی بھائی ہے، اس کی بیٹی سے میرا نکاح جائز ہے۔ پھر حضرت خولہ نے کہا کہ ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی تھی کہ عائشہ کے لیے انہوں نے جبیر بن معطم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ سودا بنت زمعہ سے بات کرو، اور ان کی شادی ہو گئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اپنی اولاد سے بڑھ کر دیکھ بھال کی۔ چند دنوں کے بعد جبیر بن معطب نے خود ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے گھر میں آنے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھیں، چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ آئیں تو کہا جبیر نے عائشہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اب آپ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ جب چاہیں عائشہ سے شادی کر لیں۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحابیات کی ایک جماعت دلہن کے گھر پہنچی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو دلہن بنایا گیا اور پھر اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں منتظر تھیں۔ انہوں نے بڑی محبت و خوشی سے ان کا استقبال کیا اور کہا تمہارا آنا بخیر و بابرکت اور نیک فعال ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس شادی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی حضرت اسماء بنت یزید بھی شامل تھیں۔ فرماتی ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے سے تھوڑا سا دودھ پیا اور پھر پیالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ شرمانے لگی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ پھر انہوں نے شرماتے شرماتے لے لیا اور ذرا سا پی کر رکھ دیا، اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہو گئی۔ یہ شوال کا مہینہ اور سن ہجری کا دوسرا سال تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب مکے سے رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو رہائش کے لیے آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس گھر کا دروازہ بجانب مسجد تھا، اور ام المومنین سیدہ سودا جس گھر میں مقیم تھیں ان کا دروازہ بجانب آل عثمان تھا۔ اس وقت تک صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں سیدہ حضرت ام کلثوم اور سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم سیدہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچیوں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچیاں اس قابل ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ ایک تجویز ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بہت خوش ہوئے۔ چوتھی بیٹی سیدہ ام کلثوم تھی۔ ان کی اس وقت عمر 20 سال تھی۔ ان کی بڑی بہن سیدہ رقیہ جو سیدنا حضرت عثمان غنی کے حوالہ عقد میں تھیں 2 ہجری میں وصال پا چکی تھیں۔ ایک روز ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ام کلثوم کی اگر ان سے شادی کر دی جائے۔ تجویز نہایت مناسب تھی، چنانچہ رشتہ طے پایا گیا، اور پھر وہ 3 ہجری میں رخصت ہو کر اپنے خامند کے پاس تشریف لے گئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی بے مثال محبت اور اپنائیت کا ثبوت دیا ہے کہ تاریخ میں سوتیلی اولاد کے ساتھ ایسا مثالی سلوک پیش کرنا مشکل ہے۔